بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فدا ککڑ. بہت افسوسناک واقعہ ہمارے اپنے صوبے بلوچستان میں ہوا ہے. کل بلوچ بیلٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے. ایک لڑکی اور لڑکے کو جن کے نام ہیں شیتل اور زرک لڑکے اور شیتل لڑکی کا نام ہے. ان کو بے دردی سے گولیوں سے چلی کر دیا جاتا ہے، صرف اس چیز پہ کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی، قبیلے یا خاندان یا ولی کی مرضی سے شادی نہیں کی. یہ واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. قبیلے کی مرضی سے نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ٹھیک ہے فیصلہ کراتے ہیں، اوکے، کیونکہ ہمارے یہاں جو کہ فیصلہ جرگے کا سسٹم ہوتا ہے بلوچ میں بھی اور پختون میں بھی. تو پھر ان کو بلا کر کے کسی صحرائی علاقے میں جا کر کے ان کو اپنے بھائیوں کے پاس یعنی قتل کیا جاتا ہے. میں سمپل بتاتا ہوں. لڑکی کے کچھ مشہور الفاظ ہیں آخر میں کہ بھائی میں نے گناہ نہیں بلکہ شادی کی ہے، اور آپ کو گولی مارنے کی اجازت ہے بلکہ ہاتھ لگانے کی نہیں. دیکھو یہ غیرتی جملے یہی ہوتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کو اپنی سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں مردوں نے غیرت کے نام پر عورتوں کو قتل کر دیا، بلکہ عورتوں نے نہیں. تاریخ میں بھی اگر دیکھ لیں تو تاریخ میں بھی آپ کو مرد جو ہے وہ ڈومیننٹ نظر آتا ہے اور عورتیں سپریسڈ. عورتوں کی بہت کم تاریخ ملتی ہے، مردوں کی آپ کو تاریخ ملی. تو ایک قسم کا کلچر جو کہ بن کے آ رہا ہے. اور میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، بلوچستان کی. ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم لڑکیوں کی پریفرنس کو، ان کی خوشی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. بھائی میں شادی کر لوں، آپ کے لیے ٹھیک ہے، لڑکا کما رہا ہے، بھائی کما رہے ہیں، صرف کمانے کی بات نہیں ہے، اس نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے. اسلامک بیک گراؤنڈ پہ بھی آتے ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں کچھ ریلیجس ایکسٹریمسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فیمنزم نہیں، ان کو آزادی نہیں دینی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکسٹریم لیول پر ان کو ایسے آزادی دے دیں کہ ان کی لائف خراب ہو، اس سے معاشرہ خراب ہو. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو باندھ لو. عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، ان حقوق کے ڈومین کے اندر ان کے حقوق دیا جائے، اور اسلامک پرنسپلس کے اکارڈنگ آپ ان کو حقوق دے دیں. بھائی مرضی کی شادی تو ان کے حقوق میں آتے ہیں، اور اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے. میں بھی آپ کو یعنی ریفرنسز دے رہا ہوں. سورۃ النساء قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 ورس نمبر 19 میں کہ بھائی عورتوں کی مرضی سے ان کی شادی کرانی چاہیے، ان کی مرضی کے بغیر نہیں. اور کچھ لوگ پھر اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، اس میں ہم حنفی یا مالک مسلک لوگ کہ اس میں ولی کی اجازت ضروری ہے. بھائی نہیں، اگر لڑکی بالغ ہے، ایڈلٹ ہے، تو اس کی مرضی کو ترجیح دی جاتی ہے، وہاں پر ولی بائی یا اس کے بزرگ کو نہیں. بھائی زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے، آپس میں آپ نے تو نہیں گزارنی. بھائی صاحب، آپ شادی تو اس کی ہوئی اس کے ساتھ، زندگی تو آپ نے نہیں وہاں پر گزارنی نہیں، اس کے ساتھ آپ نے لائف ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. سو ان کی مرضی، ان کی خوشی، تو اوکے، کوئی مسئلہ نہیں. تو قرآن سورۃ النساء میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی عورتوں کی مرضی اس میں ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کا حدیث ہے، حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضرت وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی شادیوں میں یا ایک کپل کی شادی میں ان دونوں کی مرضی ہونی چاہیے. اگر ان میں سے کسی ایک کی مرضی نہیں ہے تو وہ شادی یا وہ جو سرپرست شادی کرا رہا ہے وہ گنہگار ہے. تو اگر ان کی مرضی ہے، آپ ان کو شادی سے روک رہے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، بلکہ غیرت کے نام پر، ہانر کلنگ کے نام پر کون سا آپ ثواب کما رہے ہیں، یا کون سا آپ کلچر پروموٹ کر رہے ہیں. کون سا کلچر یہاں پر؟ ہمیں تو یہاں پر بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسانیت تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں. اسلام میں حضرت وسلم کے زمانے میں مرضی سے شادیاں ہوئیں، بلکہ حضرت وسلم نے خود کرائی. حضرت خصاب بنت خدام کا ایک واقعہ ہے. حضرت وسلم نے اس کی شادی روک پائی کیونکہ اس کی لڑکی کی مرضی نہیں تھی اس میں. حضرت وسلم نے کہا کہ نہیں، اس لڑکی کی مرضی ہونی چاہیے، اور حضرت وسلم نے پھر دوبارہ اس کی شادی کرائی. حضرت خدیجہ کا آپ ایگزامپل لے. حضرت خدیجہ نے اپنی مرضی سے 40 سال کی عمر میں حضرت وسلم کو پرپوزل دیا، حضرت وسلم نے ایکسیپٹ کر لی. انہوں کی مرضی تھی تو انہوں نے شادی کر لی. تو دیکھیے اسلام کی ڈومین کے اندر، اسلام کے دائرے کے اندر پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز کو دیکھ کر کے ان کے حقوق دیے جائیں. ہمارے ہاں تو ہانر کلنگ بہت زیادہ ہے. بھائی غیرت کے نام پر بے غیرتی کرنا، کون سا غیرت ہے یہ؟ کون سا غیرت نے آپ کے اندر ایسے آپ کے وہ جگائی کہ بھائی اٹھو اور ان کو قتل کر دو؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں بلکہ ہمارے پختون یا بلوچ سوسائٹی میں نہیں، بلکہ آپ کی اسلامک سوسائٹی میں بھی ملے گی، پورے پاکستان میں آپ کو ایسے کلچر ملے گا جو کہ بہت افسوسناک ہے، بہت دردناک ہے. آپ کو یہ واقعہ نہیں، بہت سارے واقعے ملیں گے کہ انہوں نے قتل کے نام پر، غیرت کے نام پر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور قتل کر دیے گئے. تو یہ شیتل اور
زرق کا جو واقعہ ہے دل بہلانے والی واقعہ ہے، اور ایک لڑکی بہت غیرت مند لڑکی تھی جن کے الفاظ بہت وائرل ہو چکی ہیں، بہت مشہور ہو چکی ہے. تو ایک نتیجتاً میں یہ چیز کہتا ہوں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، کہ اسلامک ڈومین میں رہ کر کے میں لبرلزم کا یا فیمنزم کا کوئی ایسا کلیم نہیں کر رہا، اور نہیں اس پر میں اس کے سائڈ میں جاتا ہوں، ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن حقوق انسان کے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، نان مسلم ہو، جو بھی ہو. قتل کی اجازت کسی فرد واحد کو نہیں ہوتی کہ آپ قتل کر دیں. عدالتیں ہوتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہے، وہ فیصلہ کر کے. بلکہ یہ ایک مرضی کی شادی ہے، اس میں ایسا کیا ہوا ہے؟ تو بہت دردناک واقعہ ہوا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے بغیرت لوگ بھی، ایسے جانور لوگ بھی آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں. تو آپ کی سوسائٹی میں ایک عورت کا کیا مقام ہوگا؟ یہی مقام ہوگا کہ آپ اسے اس کی مرضی سے آپ شادی کرا رہے ہو، یا وہ اپنی مرضی سے شادی کرا رہے ہو، آپ اسے قتل کر رہے ہو. اپنی مرضی سے کیسے شادی کراتے ہو؟ ایک 60 سالہ سے ایک 20 سالہ کی لڑکی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک 60 سالہ فیمیل سے ایک 20 سالہ، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے جب ان کی مرضی شامل ہو. جیسے میں نے اگزامپل دیا حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال اور 40 سال کا ڈفرینس تھا، لیکن مرضی شامل تھی تو کوئی بات نہیں. دونوں کی مرضی ہو تو کوئی بات نہیں، اپنی مرضی سے کرا رہے ہیں تو بات ہے. تو مورلی فائنلی میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کے اوپر نظر ثانی کریں، اپنے کلچر کے اوپر نظر ثانی کریں، اپنے ثقافت کے اوپر، جو کہ بہت حیوانیت قسم کا ایک ثقافت ہے، ایک معاشرے میں موجود ہے، اور کوئی بھی اس کو پریفر نہیں کرتا. کسی بھی مذہب میں یہ چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنے گن کے زور سے اس کی، یعنی اس کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ آپ کریں. امید ہے کہ ہمیں اس سے سبق ملنی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر اپنے آپ کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.